معاملہ تھا لوگ اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ان کو رافضی لے لیا جاتا ہے. یہ کا مسئلہ ہے. یہی تو ماجرا ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت کا ذکر. تو اب میں اس کا جواب کئی نحو سے دے سکتا ہوں. پہلی بات تو قرآن پاک کی آیت کہ جو اہل بیت پاک کے بارے میں نازل ہوئی اور جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، یہ کہ رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہی آیت غالباً ہے. تو اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ مفہوم آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت تک رجس اور کوئی ناپاکی آنے ہی نہیں دیتا ہے. تو یہ مت سوال کرو کہ اہل بیت کا ذکر لوگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو جن کے دل کے اندر پلیدگی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اہل بیت تک پہنچنے ہی نہیں دیتا ہے. قرآن پاک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت سے اللہ تعالیٰ ہی گندگی کو دور فرما دیتا ہے. تو وہ لوگ کیا ذکر نہیں کریں گے جو جن کے دلوں کے اندر کالا کچھ. یہاں روافض کی جو جہاں تک ہو گیا ذکر، جن کے بارے میں خود اہل بیت کرام فرمائے کہ ان کی تو محبت صادقہ نہ محبت کاذبہ ہے، ان کی صادقہ تو نہیں ہے. لیکن اور جہاں تک کی بات تو وہ اہل بیت کا ذکر کیا کریں گے. اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے پاک دل بھی ہونا چاہیے اور صاف قلب بھی ہونا چاہیے. اچھا اب ایک بات کیا کہ ضمن میں ایک بات یہ بتاؤں کہ آج کل ہوا کیا کہ معاذ اللہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حقیقت کے اندر بہت بڑے اپنے آپ میں محب اہل بیت گزرے ہیں، ہے نا، ان کو معاذ اللہ اہل بیت کے مسئلے کے تعلق سے ان صلح کلی اور جہلا نے اس مسئلے کے تعلق سے ولن معاذ اللہ بنا دیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کہ معاذ اللہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ایسی ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے خلاف ہے معاذ اللہ. یعنی کہ اس مسئلے کو لے کر اعلیٰ حضرت کو ایک ولن کی حیثیت سے معاذ اللہ ان خبثہ نے بنا دیا. حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے عاشق اہل بیت تھے. آپ جب ہدایت بخشش اٹھاؤ تو کہیں جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو اے میں قرباں جانے جاں انگشت کیلی ہاتھ میں. بلکہ اتنے بڑے محب اہل بیت کہ سارے اہل بیت کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کر دیا. یعنی کہ حضور کی آل سے حضور سے لے کر اور حضور کے اہل بیت جو قیامت تک ہوں گے ان سب کا ذکر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہہ دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، شہزادہ نور کا، ہے نا، تو ہے عین نور تیرا ہر گھرانہ نور کا، ہے نا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ ہدایت بخشش کا دیوانوں بھاگ دیکھو، اس میں منقبت کے اعتبار سے میرے خیال سے 90% سے زیادہ جو منقبتیں ہیں وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اہل بیت کے فرد ہیں، اہل بیت سے ہے نا. تو ہدایت بخشش تو اہل بیت کا ذکر سے بھری پڑی ہے، بھری ہوئی ہے. مطلب آپ مناقب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو تو سرکار اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش جو ہے وہ سبحان اللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر دیگر بھی تمام معاملات تو سرکار غوث اعظم خود اہل بیت کے فرد ہیں. سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد خود فرماتے ہیں نا نجیب الطرفین، یعنی کہ والدہ کے طرف سے آپ حسن حسینی ہے اور والد کی طرف سے آپ حسنی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ. تو اہل بیت کے ذکر سے اب ایک فتح ورزی شریف کا میں حوالہ دوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر سبحان اللہ جا بجا تو فرمایا ہی ہے. اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے اعلیٰ حضرت مطلب کتنی محبت کہ فتح ورزی شریف میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ فرماتے تو کیا کہنا ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنہیں تمام اوصاف حمیدہ میں اعلیٰ کمال اور جن کا ہر کمال ابدی ولا زوال، جو ہر عیب و نقص سے منزہ و بے مثال، ان کا ہر علاقہ والا سنی کے سر کا تاج ہے، ان کے ہر علاقہ والا سنی کا سر کا تاج ہے. صحابہ ہو خواہ ازواج خواہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. پھر کیا کہنا ہے ان کا جو حضور کے جگر پارے اور عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسباد.
खुद तर्जुमा फरमा रहा आला हजरत, हुसैन मेरा और मैं हुसैन का, अल्लाह दोस्त रखे उसे जो हुसैन को दोस्त रखे, हुसैन एक नस्ल नबूवत के असल है। फरमाते अब आला हजरत इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाते ये हदीस किस कदर मोहब्बत के रंग में डूबी हुई है, एक बार नाम लेकर 3 बार ज़मीर काफी थी, मगर नहीं, हर बार लज्जत मोहब्बत के लिए नाम ही का यादा फरमाया जाता है। एक मर्तबा खुद सरकार इमाम अली मकाम का नाम ले लेते, बाकी जगह यूं भी हो जाता ना, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन की जगह वाना मिन हो जाता, लेकिन ना, हर बार फरमा रहे तो आला हज़रत सुभान अल्लाह, ये अहले बैत की मोहब्बत है। आला हज़रत इसको क्या कर दिया, हज़फ कर दिया गया, और माअल्लाह आला हज़रत सरकार को वो चीज दिखाई गई जो आला हज़रत सरकार फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है ही नहीं, है ना। अब आगे क्या फरमा रहे हैं आला हज़रत, खाली यही नहीं रुके, फिर आगे फरमाते हैं इसी फतवे में, कौन जो आजकल है ना कुछ खुफसा कह रहा है रोने के ऊपर भी माअल्लाह, देखो आला हज़रत क्या फरमाते, कौन सा सुन्नी होगा जिसे वाक़या हाइलाए करबला का गम नहीं, या उसकी याद से उसका दिल महजून और आंख पुरनम नहीं। यानी कि उस कौन सा ऐसा सुन्नी होगा जिसका दिल वाक़या करबला के ताल्लुक से वो रंजीदा और आंख नम नहीं, आंखों में आंसू नहीं, ऐसा तो कोई सुन्नी नहीं होगा। आला हज़रत कह रहे हैं, मतलब फरमाना है कि मतलब ऐसा कोई सुन्नी है ही नहीं। तुम खबीस ये कह रहे हो कि करबला मोहल्ला के ऊपर माज़ल्ला रोना ऐसा फलाना, और माज़ल्ला के वो उसके ऊपर माज़ल्ला तरह तरह की वो बेहुदा बातें, और आला हज़रत कह रहे हैं कोई सुन्नी ऐसा होगा ही नहीं कि जिसके आंखों के अंदर करबला शरीफ के वाक़े को लेकर आंखों में आंसू ना हो, उसका दिल रंजीदा ना हो। फरमाना कौन सा सुन्नी होगा, मुझे भी तो बताओ, कोई ऐसा सुन्नी मुझे भी तो दिखाओ। आगे क्या फरमाते, आगे फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, कौन सा सुन्नी होगा जिसे वाक़या आइला करबला का गम नहीं, या उसकी याद से उसका दिल महजून और आंख पुरनम नहीं। हाँ, मसाइब में हमको सब्र का हुक्म फरमाया, जज़ा व फज़ा को शरीयत मना फरमाती है, और जिसे वाकई दिल में गम ना हो उसे झूठा इजहार गम रिया है, और कसदन गम आवरी व गम परवरी खिलाफे रजा है। जिसे उसका गम ना हो, यानी वाक़या करबला का जिसे गम उसका गम ना हो, उसे बेगम ना रहना चाहिए, यानी कि उसे बगैर गम तो नहीं रहना चाहिए। अगर जिसे वाक़या करबला शरीफ का गम नहीं, उन शहादतों का, उन कुर्बानियों का, सुभान अल्लाह, जिसे गम नहीं उसे बेगम नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस गम ना होने का गम चाहिए कि वो रोए कि मेरा दिल क्यों पत्थर बन गया, कि वो रोए कि मेरी आंखों से यादें इमाम अली मकाम में चंद आंसू क्यों नहीं गिरे, मेरा दिल पत्थर क्यों बन गया। तो आला के फरमाने उस गम ना होने का गम चाहिए कि उसकी मोहब्बत नाक़िस है। यानी कि जिसको करबला शरीफ की याद को लेकर जिसकी आंख में अगर चंद आंसू नहीं है, नतीजा क्या निकालना आला हज़रत, उसको बेगम नहीं रहेंगे, फरमाने उसकी मोहब्बत ही नाक़िस है। तो अगर कोई खबीस पर बोल रहा है तो पहले तो आला हज़रत की ज़बानी ये फतवा सुने तो उसकी मोहब्बत ही नाक़िस है, तो हम ऐसे क्या शिकवा करें। आला हज़रत के फरमाने कि उसकी मोहब्बत नाक़िस है, और फिर आगे मुकद्दमात को तरतीब देते हुए फरमाते हैं, और जिसकी मोहब्बत नाक़िस उसका ईमान नाक़िस। तो अभी तो तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हुआ, तुम अब जिनका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है वो अगर करबला शरीफ के वो हिमायत में ना बोले तो क्या, अल्लाह ताला ने तो पहले ही फरमा दिया है ना, अल्लाह ताला तो गंदगी को अहले बैत से दूरी फरमा देता है ना। अभी मैंने जो आयत बताई, गंदगी तो अहले बैत के करीब आएगी नहीं, तो लेकिन क्या बताने लग गया मैं, तो ये आला हज़रत का पहलू गायब कर गया कि ये आला हज़रत है। अब इसके अंदर एक बात मैं आपको भी बताऊं कि कोई ये कहे कि आला हज़रत सरकार फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला ने इसके अंदर क्या फरमाया, फरमाया झूठा गम नहीं होना चाहिए। ये भी आला हज़रत की आला दर्जे की अहले बैत की मोहब्बत है। क्या कैसे मोहब्बत है, ऐसे मोहब्बत है कि झूठ और बारगाह अहले बैत में हो। आला हज़रत कह रहे नहीं हो सकता है, ये भी मोहब्बत ही का पहलू है कि फरमाना अहले बैत के ताल्लुक से अगर तुम्हारे आंखों में आंसू हो, दिल में गम हो, तो वो सच्चा होना चाहिए और जरूर होना चाहिए, और जो ऐसा होगा वही सुन्नी होगा फरमा रहे। तो अब ये फरमाया कि झूठा गम नहीं, तो ये भी मोहब्बत है अहले बैत। फरमाना ये चाह रहे हैं कि अहले बैत की बारगाह हो और तुम्हारे आंखों में झूठे आंसू हो, अहले बैत की बारगाह हो झूठा नहीं, बल्कि तुम अहले बैत की बारगाह हो तो जो भी नजराना चाहे आंसू की शक्ल के अंदर जो भी पेश करो वो सच्चा पेश करो, उस बारगाह में फराड ना पेश करो। ये आला हज़रत है। ये कौन अहले बैत, ये मुहिब्बे अहले बैत है। सुभान अल्लाह। अब मैं एक और फतवा सुना हूं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, इन चीजों को कौन बयान करेगा। हालांकि फतवे तो अहले बैत के ताल्लुक से इतने हैं सुभान अल्लाह कि
کیا کیا, لیکن اعلیٰ حضرت کے ان پہلوؤں کو تو دائیں رکھ دیا. اور معاذ اللہ اہل بیت کی محبت کے تعلق سے ایسے عاشق اہل بیت کو, ایسے خاندان رسول اللہ کے عاشق کو, ہے نا, جو سبحان اللہ جنہوں نے پہرا دیا ہو, ان کو یعنی کہ اعلیٰ حضرت کو ان خبثا نے اور اعلیٰ حضرت کا نام ہی لے کر ایک ولن بنا کے رکھ دیا. ایک ناواقف جو عام ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ مولوی کہنے والا اپنے آپ کو رضوی کہلاتا ہے نا, اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا فتاوی سے اپنی دلیل کو فتاوی رضویہ سے ثابت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے, تو کہتا ہے تو وہ بدزن کس سے ہوا, خباثت تمہاری تھی, بدزن وہ اعلیٰ حضرت سے ہو گیا, ہے نا, تم قدرت تمہاری تھی, بدزن وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت کا پہلے سبحان اللہ اب میں کو دکھاؤں, فرماتے ہیں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ میرے اعلیٰ حضرت کہ محبت آل اطہار کے بارے میں متواتر حدیثیں, فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت کے تعلق سے ایک دو حدیثیں نہیں, متواتر حدیثیں ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں بلکہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, ان کی محبت بحمد اللہ تعالی مسلمان کا دین ہے. یہ لیجیے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, ان کی محبت یعنی اہل بیت کی محبت تو مسلمان کا یہ نہیں بتایا جائے گا, یہ چھپا دیا جائے گا. اب اعلیٰ حضرت نے جو آیت پیش کری اس کا ترجمہ سن لو, یہ قرآن کی آیت ہے. فرمایا نا کہ اہل بیت کی محبت کے تعلق سے تو قرآن کے اندر آیتیں آئی ہیں. قرآن میرا فرماتا قل اے محبوب آپ فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور کوئی محبوب کو اجر دے کیسے پائے گا, جو کچھ ملا دین ملا کے ایمان ملا کے زندگی ملی, بلکہ پیدا کیے گئے وہ حضور کے صدقے میں, تو کوئی کیا حضور کو پیش کر سکتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت وہ رب قرآن کے اندر کیا فرما رہا ہے, جس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی میں نقل کیا ہے شاید کو, قرآن میں رب فرما رہا قل اے محبوب آپ فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی نہیں اجر طلب کرتا, الا المودۃ فی القربى, یہ کہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. تو محبت اہل بیت کا تو رب حکم دے رہا ہے نا, تو وہی اعلیٰ حضرت اب اس کیا فرما رہے کہ ان کی محبت بحمد اللہ تعالی مسلمان کا دین ہے, اور اس سے محروم ناصبی خارجی جہنمی ہے. اس سے محروم ناصبی خارجی جہنمی ہے والعیاذ باللہ تعالی. پھر آگے فرما دیتے ہیں, پھر آگے وہ مگر محبت صادقہ نہ روافظ کسی محبت کاذبہ, جو بھی میں نے ذکر کیا پیچھے, جنہیں ائمہ اطہار فرمایا کرتے خدا کی قسم تمہاری محبت ہم پر عار ہوگی, ہے نا. یہ ساری چیزیں بیان کر کے اب اعلیٰ حضرت آگے کا فرماتے ہیں کہ ہاں سچے محبان اہل بیت کرام کے لیے روز قیامت نعمتیں برکتیں راحتیں ہیں. سچے محب اہل بیت کے لیے, محبان اہل بیت کے لیے روز قیامت نعمتیں ہیں, برکتیں ہیں. اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں یہ, فرماتے طبرانی کی حدیث میں ہے, حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترجمہ حدیث پاک کا, ہم اہل بیت کی محبت لازم پکڑو. اس میں ایک بات نہیں نا, آقا نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت لازم پکڑو, یعنی کہ اس میں اعلیٰ حضرت نے اب جو حدیث نقل فرمائی اس میں آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی شامل فرمایا. اتنی محبت اہل بیت سے آقا فرماتے ہم اہل بیت کی محبت لازم پکڑو کہ جو اللہ سے ہماری دوستی کے ساتھ ملے گا, جو اللہ سے یعنی کہ محبت اہل بیت کے ساتھ خاتمہ ہوگا اس کا, جو اللہ سے ہماری دوستی کے ساتھ ملے گا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا. یعنی کہ اہل بیت کی محبت ہی میاں شفاعت دلوائے گی, اہل بیت کی محبت ہی جنت میں لے جائے گی, ہے نا. یہ حدیث پاک جو طبرانی لائی سرکار اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی. آگے فرماتے الفاظ میں حدیث پاک کے والذی نفسی بیدہ لا ينفع احدا عمله الا بمعرفت حقنا, اس کا ترجمہ یہ قسم اس کی, آقا فرماتے قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یعنی کہ آقا قسم یاد فرما رہے ہیں, مطلب کتنا مضبوط آقا فرما رہے ہیں. آقا جو فرما دے وہی کافی نا. آقا کا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کسی کو اس کا عمل نفع نہ دے گا جب تک ہمارا حق نہ پہچانے. بتائیں نماز پر رات و دن بولنے والے اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو آقا نے فرمایا کہ کوئی نماز کوئی عمل اس کا کام نہیں آنا ہے. بات کلیئر ہے. اہل بیت کی محبت ہوگی تو آگے فرماتے آقا, وہ بھی آقا قسم فرما کر فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدی,
ہے نا. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرما رہا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کسی کو اس کا عمل نفع نہ دے گا جب تک ہمارا حق نہ پہچانے. تو اہل بیت کی محبت سبحان اللہ یہ اعلیٰ حضرت پادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ایک بات اور بتاؤں میں ابھی ذہن میں آئی بات کہ وہ جو فتویٰ بحمد اللہ خانقاہ عصمتیہ سے عام ہوا کہ عقیدتاً ہم میں سے ہے نا وہ فتویٰ جو تیسری جلد کے اندر ہے غیر مترجم. تو اس کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی میں نے فتوے کی تاریخ دیکھی کیونکہ سرکار حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ کا ایک داغ طریقہ یہ تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے فتاوا کی تاریخ بھی دیکھا کرتے تھے کہ کون سا فتویٰ سرکار نے اعلیٰ حضرت نے بعد میں دیا اور کون سا فتویٰ تاریخ پہلے ہے. تو بعد والا فتویٰ تو یہ فتویٰ جس میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عقیدتاً ہم میں سے ہے, جس میں فرمایا کہ تعزیہ دار کا عقیدہ میرا عقیدہ مفہوماً ہے نا, جس کے اندر فرمایا کہ جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں, جس میں یہ فرمایا اس فتوے کی تاریخ 1339 ہے, ایکم 40 1300 اور 1340 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہو رہا ہے. یعنی کہ وصال سے صرف 1 سال پہلے کا وہ فتویٰ ہے. آپ تاریخ اڑا کے دیکھیے اس کے اندر, یعنی کہ آخری جو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہوگا اندازہ یا مطلب وصال سے بالکل قریب یہ فتویٰ ہے, وہ یہ فتویٰ ہے 1339 کا فتویٰ ہے نا 1339 اور 1340 کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو رہا ہے. یعنی کہ وصال سے صرف 1 سال پہلے کا کم و بیش وہ فتویٰ ہے. تو اب ہے کیا بات, کیا بات یہ چلی تھی کہ تم نے یہ پوچھا تھا کہ سوال کہ اہل بیت کی محبت, تو اہل بیت کی محبت کو غلبہ محبت اہل بیت سبحان اللہ یہ آج نہیں بلکہ ایک زمانے سے غلبہ اہل بیت کی محبت کا جہاں غلبہ ہوا وہاں پر رافضی کہہ دینا معاذ اللہ کچھ خبثہ کا ایک طریقہ چلا آیا ہے نا. وہ ایک کارڈ شیٹ اندر رکھی ہوگی وہ ہاں فضائل مرتضوی وہ بھی اٹھاؤ. میں ایک وہ سناؤں کہ پہلے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ ہے نا کہ وہ دیکھو کہ سبحان اللہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا فرمایا, وہ لوگ آسانی سے وہ بات ہو جاتے ہیں لیکن جب اس کو سنے تب اس کا معاملہ سمجھ میں آئے. یہ دیکھو ہے نا فضائل مرتضوی, ہاں یہ دیکھو یہ خانقاہ ہماری خانقاہ چھبی بھی میں بھی اسے بھی سناؤں گا لیکن پہلے بھی سنو. اس کو پڑھ کر گزر جانا بڑا آسان ہے لیکن سمجھو کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ پر کیا کیا تہمتیں لگائی گئی ہوں گی, کیا کیا معاذ اللہ نہ کہہ دیا گیا ہوگا, تو کس درد اور کرب کس رنج کے ساتھ یہ اشعار لکھے ہوں گے. مطلب یوں بیان تو کر دینا شعر پڑھنا بڑا آسان ہے نا, بیان کر کے نکل جاؤ, لیکن اس کی تہ میں جاؤ کہ کتنا رنج ہے اس میں چھپا ہوا, کتنا غم چھپا ہوا ہے, کتنا درد ہے ان اشعار کے اندر, اور کیا کیا الزامات لگائے گئے ہوں گے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر. تو آپ اب اشعار کیا ہے وہ حالانکہ مشہور بھی ہے لیکن میں سنا دوں اس کے کچھ اشعار تو بہت ہے. کیا فرماتے ان کانا رفضن حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلیشہد الثقلان انی رافضی, یعنی اگر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کا نام رافضیت ہے یا شیعیت ہے ہونا ہے تو انسان و جنات گواہ رہے کہ میں شیعہ ہوں. یہ پڑھنا تو بہت بڑا آسان ہے. یعنی کہ یعنی کہ الزام تو لگا ہوگا نا آپ کے اوپر, امام شافعی رضی اللہ کہا یہ راضی ہو گئے, بہت ذکر کر رہے ہیں مولا کائنات کا, بڑا ذکر علی کر رہا ہے. یہ تو اسی طرح کلام کرتے ہیں نا, کلام کے اندر اعتراض ہوتا ہے وہ بھی بے ادبیانہ انداز کے اندر ہوتا ہے. تو کیا فرما رہا ہے کہ اگر اہل بیت کی حضور کی آل کی محبت تم نے ذکر کر دیا معاذ اللہ, ارے رافضیت تو یہ تھی کہ معاذ اللہ کوئی خبیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توہین کرے, رافضیت تو یہ تھی کہ کوئی خبیث معاذ اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی توہین کرے. تو یہاں تو معاذ اللہ اس کا شائبہ کیا بلکہ جو توہین کہے تم تو خاموش رہو گے. یہاں پر جو محبان اہل بیت ہے پہلے جواب وہی دینے آئیں گے, وہی اہل بیت کی عظمت پر بھی پہرا دے رہے ہیں اور وہی تمام صحابہ کی عظمت پر وہی پہرا دیتے ہیں. ہمارا کام تو خالی یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر جس کو چاہے جو الزام لگا دیے تو کتنا درد ہوگا. حضرت امام شافعی رضی کچھ اشعار اور سناتا ہوں میں. ایک آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا نحن فغلنا علیا فاننا روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل, یعنی فرماتے امام شافعی رضی اللہ عنہ جب ہم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کی فضیلت بیان کری تو بے شک
ہم اس وجہ سے جاہلوں کے نزدیک رافضی بن گئے. کتنا درد ہے. یعنی کہ ہم مولائے کائنات کی اگر فضیلت بیان کرنے لگ جائیں کہ حدیث میں آقا نے مولائے کائنات کے بارے میں یہ فرمایا, ہم بیان کرنے لگ جائیں ان کے جو یہ فضائل ہیں, ہم فضائل مرتضوی بیان کرنے لگ جائیں, تو مطلب ہمیں رافضی کہہ دیا جائے گا. تو یہ آج کا فتنہ نہیں ہے, بتانا یہ چاہ رہا یوں دور پہ فتنہ چلا آ رہا ہے. تو ہم مطمئن رہنا چاہیے, ہمیں کوئی دل میں گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آج کا نہیں, اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرا پھٹاک سے وہ گھٹنے کہہ دیا یہ رافضی. کیا فرما رہے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی فضیلت بیان کری ہم نے, تو بے شک ہم اس وجہ سے جاہلوں کے نزدیک رافضی بن گئے. آگے فرماتے ایک جگہ اور ایک بات شعر اور سناتا ہوں, فرماتے قالو, آگے فرماتے قالو ترفضت قلت کلا مرفض دینی ولا اعتقادی. فرماتے قالو, لوگوں نے کہا ترفضت کہ تم رافضی ہو گئے. ماں آج ہمیں کہا جا رہا ہے نا, امام شافعی فرما رہے ہیں اس دور میں مجھے بھی کہا گیا. امام شافعی نے سچے محبان اہل بیت کو دلاسا بھی دیا, میں تو یہ سمجھتا ہوں ہے نا, گھبرانا نہیں کہ اگر تمہیں کوئی رافضی کہہ دے, مجھے بھی کہا گیا ہے نا, سچے محبان اہل بیت کو دلاسا دیا. فرمایا قالو ترفضت, تو لوگوں نے کہا کہ رافضی ہو, میں ہو گیا. فرماتے ہیں میں رافضی ہو گیا. قلت کلا, میں نے کہا نا ہرگز ایسا نہیں ہے نا, مرفض دینی ولا اعتقادی, رافضیت نہ میرا دین ہے نہ میرا اعتقاد ہے. اچھا اب آگے کیا فرماتے, آگے ان کانا حب الولی رفضا فانی ارفض العباد. اگر ولی یعنی کہ ولی سے مراد یہاں پر حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ ہے نا, فرماتے سے محبت رکھنا رافضیت ہے, تو بلا شبہ میں تمام لوگوں میں سب سے بڑا رافضی ہوں. فانی ارفض العباد ہے نا. آگے فرماتے ہیں کہ اور چار اور بھی ہے, میں بس اس کا آخر کا سنانے لگ گیا. یہ فرماتے ہیں کہ یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فھذا من حدیث رافضیہ, تو کہا جاتا ہے اے لوگوں اس کو چھوڑ دو. یعنی کہ اس سے پہلے ایک شعر یہ ہے وَإِذًا فِي مَجْلِسِ ذَكَرُوا عَلِيًّا وَصِبْطَيْهِ وَفَاطِمَةَ زَكِيَّةً, یعنی کہ لوگ جب مجلس میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ, حضرت امام حسین شہید کربلا صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علی جدہ کریم علیہما, فرماتے ہیں نواسوں اور سیدہ فاطمہ زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتے ہیں. آگے الفاظ یہ تو کہا جاتا ہے اے لوگوں اس کو چھوڑ دو, یہ رافضیوں کی بات ہے. فرماتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ چھوڑ دو فہذا من حدیث رافضیہ, کہ روافض کی باتوں میں سے اس کو چھوڑ دو معاذ اللہ. آگے فرماتے ہیں بری تو من المہیمن من اناس یرون الرفض حب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتے میں اللہ کی جناب میں برات ظاہر کرتا ہوں ایسے لوگوں سے جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت رکھنے والوں سے محبت کو رفض سمجھتے ہیں. معاذ اللہ, یعنی کہ فرماتے ہیں میں تو ایسے لوگوں سے برات ظاہر کرتا ہوں کہ حضور کی آل اور حضور کی اہل بیت سے محبت کا نام تم نے رافضیت رکھ دیا. فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے میں برات کرتا ہوں. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ تو کیا لگایا گیا نا, لیکن سوچو یہ کہ کس درد اور کس کرب کے اندر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب اشعار کہے ہیں. اشعار اور بھی ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ, چلو میں تو کہہ رہا ہوں اور چھوڑو, رسالہ تازیہ راضی جن اٹھا کے دیکھ لو ہے نا, تازیہ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو, جو اگر تھوڑا بھی علم رکھنے والا جس نے پڑھا ہوگا, تھوڑا بہت پڑھا ہوگا, ایک داب ہوتا ہے ہر ایک فقیہ کا جس کو کہتے ہیں طریقہ ہوتا ہے, اس کا وہ داب ہوتا ہے. جیسے کہ امام جو ہے وہ یہ صاحب ہدایہ کا ایک داب کیا ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کو وہ شرعاً بھی ثابت کرتے ہیں, یعنی قرآن و حدیث سے بھی یا اجماع سے ثابت کرتے ہیں, پھر اسی مسئلے کو وہ دلیل نقلی بھی دیتے ہیں اور دلیل عقلی بھی دیتے ہیں. یہ کہ امام صاحب ہدایہ کا ایک داب ہے, یعنی کہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو ان کا ایک طریقہ یہ ہے. ہدایت تم لوگوں نے پڑھی ہے نا, ہدایت کس کے پاس ہے, عمران بھائی کے پاس پڑھتے ہیں نا ہدایہ. تو صاحب ہدایہ کا ایک داب کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو کہ وہ دلیل نقلی بھی دیتے ہیں, یعنی قرآن و حدیث دیں گے, اور دلیل عقلی بھی دیتے ہیں ہے نا, ایک ان کا داب ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا داب کیا ہے, اعلیٰ حضرت کا داب یہ ہے کہ کسی بھی فتوے کو جب بیان کرتے جواب دیتے ہیں تو
اس کا نچوڑ اور مین جواب شروع کی چند سطور میں شروع میں بیان کر دیں گے. پھر اب جس مسئلے پر اگر اختلافی مسئلہ ہوگا اختلافی علماء اور سارے چیزیں وہ بیان کرتے ہوئے نکلتے جائیں گے, لیکن شروع کی چند لائنوں میں قاری کو نچوڑ دے جائیں گے. یہ ایک اعلیٰ حضرت کا داب ہے, ایک طریقہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا, کہ مطلب شروع کے اندر وہ نچوڑ دے جائیں گے. اب رسالہ تعزیہ داری اٹھا کے دیکھو, رسالہ تعزیہ داری کے اعلیٰ حضرت شروع کے جو سطرے ہیں ان شروع کے سطروں کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسالہ تعزیہ داری کی میں بات کر رہا ہوں, شروع کے سطرے جو ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کے اندر جو بیان فرمایا بھی میں سنا رہا ہوں. دیکھو مطلب انسان سمجھے کہ کم سے کم کہ صحیح سمجھے کچھ دیانت داری کے ساتھ, میں شروع سنا رہا ہوں. یہ دیکھو فرماتے کہ یہ فرق نفیس خوب یاد رکھنے کا ہے کہ اسی سے غفلت کھا کر کے وہابیہ اصل حقیقت پر حکم عوارض لگاتے ہیں, ہے نا, حکم عوارض لگاتے ہیں, حالانکہ عوارض قبیہ سے نفس شے مباح یا حسن کبھی نہیں ہو جاتی, بلکہ وہ اپنی حد ذات میں اپنے حکم اصلی پر رہتی اور عوارض قبیہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جیسے ریشمین کپڑے پہن کر نماز پڑھنا, کہ نفس ذات نماز کو کبھی نہ کہیں گے معاذ اللہ, بلکہ ان عوارض زوائد کو. اس کو بھی ابھی میں سمجھاؤں گا, لیکن شروع کے جو الفاظ ہیں یہ نہیں, یہ اب آئے جو میں بیان کرنے لگا. کیا فرماتے ہیں شروع کے الفاظ سمجھ جو اعلیٰ حضرت کی رسالہ تعزیہ داری کے ہیں. شروع کے الفاظ کیا فرماتے ہیں؟ تعزیہ, کیا تعزیہ یعنی روضہ پرنور شہزادہ گلگو قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ کریم کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک رکھنا. صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک. آگے فرماتے کہ تصویر مکانات وغیرہ غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز, اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کرے ان کی بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز, جیسے 100 سال سے طبقتاً فتبقتاً ائمہ معتبرین نعلین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے بنانا اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرمائے ہیں, جس طرح حرمین شریفین کعبہ معظمہ روضہ عالیہ کے نقشے ہیں. یہ رسالہ تعزیہ داری کا شروع کا, یعنی کہ اعلیٰ حضرت نچوڑ دے دیا ان کے اعلیٰ حضرت نے تعزیوں کو کس سے کہا, جیسے کہ نالین پاک کے نقشے, جیسے کہ روضہ حضور کے نقشے, جیسے کہ گنبد خضرا شریف کے نقشے, کعبہ معظمہ کے نقشے, نالین اسی طرح کہہ رہے تعزیہ کے نقشے. تو فرمایا کہ بنیت تبرک رکھنا کو کوئی حرج نہیں ہے, جیسے کہ غیر جاندار چیز کی تصویر کوئی مکان, تو فرمایا. اب وہ فرماتے ایک غور سننا, اس میں ایک اہم پہلو کیا ہے, ایک ہوا جائز, ایک ہو گیا جائز, اور ایک ہو گیا کسی طرف منسوب ہو کر اس کے اندر عظمت پیدا ہو گئی. غور سننا, باہر پیڑ لگا ہوا ہے اور ایک پیڑ کا مکان ہے اسی الجامع نشوتیہ کے باہر, آپ نے اس کا فوٹو کھینچ لیا, اس کا فوٹو نکلوایا, جائز ہے نا, تصویر ہے, غیر جاندار کی تصویر ہے, حالانکہ تو فرمانا تصویر غیر جاندار, لیکن عظمت پیدا نہیں ہو رہی ہے, اس لیے ایک عام کسی کا گھر ہے, کوئی پیڑ آپ نے لیا. تو سننا, اب فرما رہے لیکن تعزیہ شریف ایسا نہیں ہے, وہ غیر جاندار کی تصویر تو ہے لیکن اس کی نسبت امام عالی مقام حضور کے نوازے سے ہو گئی, تو اب عظمت پیدا ہو گئی اس کے اندر. جائز بات مت کر, تو جائز پوچھ رہا, میں کہہ رہا ہوں جائز نہیں, اعلیٰ حضرت جائز سے قدم آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں. تو جائز کی تم جہاں باہر کسی کے مکان کا فوٹو لے لو وہ بھی جائز ہے, وہ بنا لو وہ بھی جائز ہے, ایک گھروندا بناؤ وہ جائز ہے. جائز مت پوچھو, اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, مجھ سے پوچھو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ کیا فرمایا, میں پھر سے بتاؤں تاکہ یہ ذہن حاصل ہو جائے نا, کہ فرماتے ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کرے. تو ایک عام کسی کے گھر کا اگر تم نے فوٹو لے لیا اپنے موبائل کے اندر یا بنا لیا تو وہ جائز ہے, لیکن امام علی مقام کا روضہ تو ہم سے پوچھو جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت تو ایک قدم آگے بڑھ کر جائز کہہ رہے جائز تو وہ تو امام علی مقام کی طرف نسبت ہو گئی, تو اس کے اندر عظمت پیدا ہو گئی ہے. تو اب ہے کیا مسئلہ, میں بتانے کیا لگا آپ کو کہ یہ اعلیٰ حضرت کے جو اب رسالہ تعزیہ داری کے الفاظ ہو یہ شروع کے سطروں کے, اب اعلیٰ حضرت کا داد کیا ہے میں بتا چکا کہ فتوے کو شروع میں نچوڑ بیان کر جاتے ہیں, باقی تفصیل کی طرف نکل جاتے ہیں. پھر
अवारिज कबिया और वो फिर वो उसकी तरफ चले गए। तो अब है क्या, बताने क्या लग गया। अच्छा ऊपर वाली मिसाल उसको समझा दूं, जब वो जिक्र कर दी थी, मैं जिक्र तो इसको करने लग गया था, लेकिन ऊपर पहले वो आगे मैं जिक्र करने लग गया कि आला हज़रत ने मिसाल क्या दी कि रेशमीन कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। रिसाले ताज़ियादारी में जाहिर सी बात है जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है फखरी उसी पर कलाम करेगा ना। तो कलाम किसके ऊपर हो रहा है? कलाम हो रहा है इमाम अली मकाम के रोजे ताजिया शरीफ के ऊपर ना कलाम हो रहा है ना। आला हज़रत ने उसमें मिसाल क्या दी, जैसे कि अवारिज कबिया की सारी बातें करते हुए कि नफ्से शय और अवारिज कबिया असल और अवारिज क्या है, फरमाते जैसे कि रेशमी कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। मर्द पर रेशमी कपड़ा हराम है ना, हराम है ना। तो अब अगर रेशमी कपड़े पहनकर कोई नमाज पढ़ रहा है, हम रेशमी कपड़ा पहनने को मना करेंगे, ये कह देंगे नमाज छोड़ दो माज़अल्लाह। और जो ये कहेगा वो शरीयत से मेरा जाहिल है कि नहीं है? आला हज़रत मिसाल दे रहे हैं ना, मैं तो नहीं दे रहा ना। रिसाला ताज़ियादारी में ताज़िया ही शरीफ के ताल्लुक से आला हज़रत क्या कह रहे हैं कि जैसे कि रेशमी कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना। अवारिज की मिसाल दी तो रेशमी कपड़ा या अवारिज में से हो गया और कबीहा में से हो गया, बुरा है, नाजायज है, हराम है मर्द पर। तो अब तो रेशमी कपड़ों को छोड़ा जाएगा ना, तो नमाज को छोड़ दिया जाएगा। कोई अगर नमाज को छोड़ने की बात करेगा माज़अल्लाह, तो वो तो उसकी फर्जियत ज़रूरियात दीन में से काफिर हो जाएगा माज़अल्लाह। समझ रहे हो ना बात। तो इसी तरह जो इमाम अली मकाम की याद में अगर करबला शरीफ के मामलात को लेकर कुछ चीजें नाजायज शामिल हो भी गई हैं, तो उन नाजायज चीजों को दूर किया जाएगा, ना कि यादें इमाम अली मकाम में डाली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आला हज़रत कह रहे हैं मिसाल ये लेकर। अब है क्या, गौर सुनना, एक बात बहुत अहम बताने लग गया। फतावा रज़विया, ये फतावा रज़विया है। एक फतावा रज़विया का फतवा जो हम समझे, एक वो जो हमारे मुखालिफ समझे, यानी कि वो जो आजकल में लगा। तो अब हम फतावा रज़विया शरीफ को पेश करने के बाद जो उनका रद्द कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अरे ये तो आला हज़रत को नहीं कहते ना, दामों पे लगाना है, आला हज़रत के फतवों को नहीं मान रहे ये लोग। बेवकूफों, हम आला हज़रत के फतवों ही से साबित कर रहे हैं। हकीकत ये है कि जो तुमने फतावा रज़विया से गलत सोच और गलत तुमने मैसेज निकाला, हम तुम्हारी उस गलत फिक्र का रद्द कर रहे हैं, ना कि फतावा रज़विया का। हम तो जो भी फतवा साबित कर रहे हैं फतावा रज़विया से अपना मौक़िफ़ साबित कर रहे हैं ना, दलील फतावा रज़विया दे रहे हैं। अब वो खबीस कह रहे हैं तुम तो फतावा रज़विया के मुखालिफ नहीं है। हम तुम्हारी उस गलत सोच, उस गलत फिक्र के मुखालिफ हैं जो तुमने आला हज़रत के फतवों को ना समझी में, जहालत के अंदर या बरबिनाए इनाद तुमने उसको समझकर या कहते हैं तजाहुर आरिफाना समझकर भी तुम अनजान बने हुए हो, वो कर तुमने जो चीजें फैलाई, हम उस तुम्हारी गलत सोच के मुखालिफ हैं। फतावा रज़विया तो सुभान अल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही बयान कर रहे हैं। मैंने बताया ना आला हज़रत की अजमत का ये पहलू, आला हज़रत की जिंदगी का ये पहलू कि आला हज़रत तो कितने बड़े मुहिब्बे अहले बैत थे, उसको छुपा दिया जाता है माज़अल्लाह, है ना। तो कहने का मकसद ये है कि फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु, अब मैं बस आखिर ये सुना दूं, बस हो गया। अब आला हज़रत का फतावा रज़विया मतलब ये है, आला हज़रत मुहिब्बे अहले बैत। आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि सल्फ में जो तमाम खुलफाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ हुस्न अक़ीदत रखता और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को उनमें अफजल जानता, शी कहा जाता, बल्कि जो सिर्फ अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पर तफजील देता उसे भी शी कहते। हालांकि ये मसलक बाज़ उलमा अहले सुन्नत का था, इसी बिना पर मुतअद्दिद अइम्मा कूफा को शिया कहा गया। बल्कि मोबाइल चलाओ, लाइट चली गई। फरमाते हैं बल्कि मुताबिद अइम्मा कूफा को शिया कहा गया, बल्कि कभी महज गलबे मोहब्बत अहले बैत करमल्लाहु ताला अहले बैत किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को शियत से ताबीर करते हैं, हालांकि ये महज सुन्नियत है। सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला है। तो आला हज़रत को